بلوچستان پھر لہو لہو نفرت کا پرچار کرنے والے دہشت گردوں نے ایک ہی دن میں 40 بے گناہوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ موسیٰ خیل، مستونگ، بولان اور قلات میں ہر طرف دہشت گرد کا راج۔ موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے بسوں اور ٹرکوں میں سوار افراد کو اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کیا۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی تصدیق، دہشت گردوں نے فرار ہوتے ہوئے 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، 21 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں پاک فوج کے 10 اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل۔ بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا تھا، ISPR کا اعلامیہ۔ قلات میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں شہید پولیس اور لیویز اہلکاروں کی نماز جنازہ ریکروٹس ٹریننگ سینٹر میں ادا۔ شہداء کو چاق و چوبند دستوں کی سلامی۔ بولان میں دہشت گردوں نے ریلوے پل دھماکے سے اڑا دیا۔ ٹرینز کی آمد و رفت معطل۔ کراچی اور راولپنڈی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے اندرون ملک آنے والی تمام ٹرینز روک دی گئیں۔ موسیٰ خیل میں قتل 23 افراد میں سے 4 الیہ کے رہائشی تھے، 2 سگے بھائی بھی شامل۔ دونوں پھلوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ بلوچستان کی دہشت گردی میں کون ملوث ہے سب ہی کو معلوم ہے، بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا 2 ٹوک پیغام، دہشت گردوں کو ناراض بلوچی نہیں کہا جا سکتا، جو لوگ ناراض ہیں حکومت ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ حملہ کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا CGD پولیس اور لیویز کو جدید آلات سے لیس کرنے کا اعلان۔ سرفراز بگٹی کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ۔ دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم۔ بے گناہ انسانوں کا قاتل، پوری انسانیت کا قاتل۔ دہشت گرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ موسیٰ خیل کے واقعے کے ذمہ داروں کو سزائیں دی جائیں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ کی واقعے کی شدید مذمت۔ شمالی وزیرستان کے سب ڈویژن رزمک میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ شہدائے کربلا کے چہروں پر ملک بھر میں ماتمی جلوس۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد جلوس حسینیہ ایرانیہ کارادر کی جانب رواں دواں۔ امام بارگاہ علی رضا پر نماز ظہرین کی ادائیگی۔ گرم موسم کے باوجود جلوس میں بڑی تعداد میں خواتین، بچوں اور بزرگوں کی شرکت۔ راستے میں سبیلوں اور نظر و نیاز کا اہتمام۔ لاہور میں حویلی الف شاہ دہلی گیٹ سے برآمد ماتمی جلوس میں ہزاروں عزاداران کی شرکت۔ نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد جلوس کربلا گام شاہ کی جانب رواں دواں، عزاداروں کی نوحہ خوانی ماتم داری۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ حسینی مومن آباد سے برآمد مرکزی جلوس بہشت زینب پر اختتام پذیر ہوگا۔ پشاور میں امام بارگاہ، اخوند آباد محلہ 9 بجوڑی کوہاٹی سے برآمد ذوالجناح کا مرکزی جلوس، مقررہ راستوں پر گامزن۔ بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی شہدائے کربلا کے چہلوں پر ماتمی جلوس۔ ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، جعفر آباد، ہب، بنو، کوہاٹ اور سوابی میں بھی ماتمی جلوس۔ عزاداروں کو شہدائے کربلا کو پرسا۔ ملک بھر میں چہلم کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات۔ بڑے شہروں میں کنٹینرز لگا کر جلوس کے اطراف کے راستے بند۔ کراچی میں پولیس کے ساتھ رینجرز اہلکار بھی تعینات۔ مختلف شہروں میں بند موبائل سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی۔ چہلم میں امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں بڑا اجتماع۔ 40 کے موقع پر کروڑوں افراد کی روضہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری۔ بصرہ اور نجف سے لاکھوں زائرین پیدل مارچ کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسپیکر سردار ایاز عابدی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع۔ اسلام آباد کی بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے لیے قانون سازی کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ممکنہ قانون سازی سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ PTI کا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ متفرق درخواست میں CEP کی وضاحت مسترد کرنے کی استدعا۔ عدالتی احکامات پر مونس الہی اور دیگر 6 ملزمان کا شناختی کارڈ بلاک۔ پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ برطانیہ میں فیک نیوز کے ذریعے فسادات کیس کا ملزم مقدمے سے بری۔ ضلع کچہری لاہور نے ملزم فرحان آصف کی ہتھکڑیاں کھلوا دیں۔
आर्मी चीफ से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। कच्चे में यरगमाल पुलिस एहलकारों की बाजियाबी, डाकुओं से डील का नतीजा नहीं। डीपीओ रहीम यार खान की वजाहत, मुलजिम अब्दुल जब्बार को 2023 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने मई 2024 को रिहाई की अपील मंजूर की। 22 अगस्त को अदालत से जमानत पर रिहा हुआ। साबित हुआ कि कांस्टेबल की बाजियाबी से कबल ही अब्दुल जब्बार अदालत से रिहा हो चुका था। डीपीओ रिजवान गोंदल की वजाहत। अंदरूनी सिंध कई शहरों में बारिश, बदीन और थरपारकर में बादल जमकर बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 5 भेड़ें और बकरी भी हलाक। कराची में भी आज से 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में हंगामी हालत नाफिज, बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सितंबर के पहले हफ्ते में नया सिस्टम दाखिल होने का भी इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। रास्ते पर पानी जमा हो जाने से अज़ादारों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों की पेशगोई। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में मुतवक्के गैर मामूली बारिशों के बाइस फ्लश फ्लडिंग का अलर्ट जारी। काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहिदे के खत्म। हमास ने जंग बंदी मुआहिदे की नई इसराइली शराइत मुस्तरद कर दी। इसराइल ने भी सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। जंग बंदी मुआहिदा तक पहुंचने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे अमरीका का आज़म। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत बरकरार। 30 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर और साहिल पर जाने पर पाबंदी। ब्रिटिश और जर्मन एयरलाइंस की तलाबीब के लिए परवाजें मुअत्तल। वक्त आने पर पता चलेगा कि इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया। हसन नसरुल्लाह का कौम से खिताब। बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त पर शान मसूद ने कौम से माफी मांग ली। रावलपिंडी टेस्ट में स्पिनर को ना खिलाना गलती थी। 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का एतराफ, सीरीज में कमबैक करने का दावा। और लाहौर में सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की आमद।